الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، قابل صد تعظیم و تکریم ماؤں اور بہنوں، آج انشاءاللہ العزیز ہم صفحہ نمبر 11 اور 12 پر تحریر آیات کا مطالعہ کریں گے۔ یہ آیات سورہ نور کے اندر سے لی گئی ہیں اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اس قدر اہم تعلیمات ارشاد فرمائی گئی ہیں کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو یہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ وہ اپنے اپنے علاقے کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو یہ سکھلائیں اور انہیں یہ بھی کہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی سورہ نور پڑھائیں۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ اپنے اندر کیسے زبردست اور کیسے شاندار احکامات لیے ہوئے۔ جو آیات آج ہمارے پیش نگاہ ہیں ان میں آداب معاشرت کا تذکرہ کیا گیا ہے، ستر اور حجاب اور پردے کے احکامات بیان کیے گئے ہیں اور مسلمان خواتین کو بڑے ہی جامع انداز میں باوقار زندگی گزارنے کا سلیقہ بتلایا گیا ہے۔ آج کی کچھ آیات تو مردوں اور عورتوں کے لیے مشترک ہیں، لیکن کچھ آیات خاص طور پر صرف عورتوں کے لیے۔ تو ہم بغیر کسی تمہید کے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تم ان سے اجازت نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو۔ دراصل اسلام سے پہلے عرب کے لوگ بغیر اجازت کے بلا حیل و حجت دوسروں کے گھروں میں داخل ہو جاتے تھے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کئی قباحتوں کا موجب بنتا تھا۔ گھروں کے اندر خواتین ہوتی ہیں اور بعض اوقات اچانک گھر میں داخل ہونے کی وجہ سے
عورتوں پر ایسی حالت میں نگاہ پڑ جاتی تھی کہ جس حالت میں عورتوں کو دیکھنا کسی طرح سے بھی روا نہیں ہے. پھر گھر والوں کی پرائیویسی بھی مجروح ہوتی تھی، کیونکہ گھر میں انسان بے تکلفی سے رہتا بستا ہے. بعض اوقات ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا اسے دیکھے، کوئی دوسرا اس سے ملاقات کرے. اس لیے دین اسلام نے یہ ادب سکھایا کہ دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کریم کے اس حکم کو بہت زیادہ پھیلا دیا. آپ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جھانکتا ہے، اندر نگاہ ڈالتا ہے، اور گھر والے پتھر مار کر اس کی آنکھ بھی پھوڑ دیتے ہیں تو ان پر کوئی قدغن نہیں ہے. ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کشانہ اقدس میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے اندر جھانکا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نیزے کی انی لے کر اس کی طرف اتنی تیزی سے بڑھے کہ جیسے اس کی آنکھ پھوڑ دیں گے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پرائیویسی کا تصور یورپ کی تہذیب سے لیا ہوا ہے. مسلمان قرآن و سنت کا مطالعہ کرتا نہیں ہے اور خواہ مخواہ جناب اپنے ذہن پہ مرغوبیت سوار کر کے ہر اچھی اور بھلی چیز کو غیروں سے منسوخ کر دیتا ہے. اس سے زیادہ کسی کی پرائیویسی اور تخلیے کا تصور کیا ہو سکتا ہے کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہونا تو کیا اندر نظر ڈالنے والے کی اگر آنکھ بھی پھوڑ دی جائے تو گھر والوں کو قطعاً کسی قسم کی کوئی قانونی چارہ جوئی کا خوف نہیں ہے. پرائیویسی کا تصور بحمد اللہ تعالی میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس دنیا کو دیا. پھر فرمایا کہ جب تک سلام نہ کر لو تب تک گھر میں داخل نہ ہو. یہ سلام جو ہے نا یہ اپنے گھروں میں داخل ہوتے وقت بھی اللہ رب العزت نے کہنے کا حکم دیا. اسی سورہ مبارکہ میں 2-3 رکوعات آگے آپ پڑھیں تو آپ کو یہ الفاظ ملیں گے وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کہا کرو. اس کے نتیجے میں اللہ تم پر اور تمہارے گھر والوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، آپ نے انہیں سمجھایا یا بنی اذا دخلت بیوتا فسلم یکون برکۃ علیک وعلی اہلک. اے میرے بیٹے جب تو اپنے گھر میں جائے تو السلام علیکم کہا کر. یہ تیرے اور تیرے گھر والوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے موجب برکت ہوگا. آج کا میرا مسلمان بھائی گھر میں داخل ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے گھر میں کوئی دیو گھسایا ہے. چھوٹتے ہی بیوی کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، بچوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. نہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، نہ دعا پڑھتا ہے، نہ سلام کہتا ہے. بھائیو اگر گھر کا ہر فرد قرآن کریم کے سکھائے ہوئے اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھے، ہر چھوٹا بڑا گھر میں آتے ہوئے السلام علیکم کہے اور گھر والے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں تو سب گھر والے ایک دن میں درجنوں مرتبہ ایک دوسرے کے لیے اللہ کی طرف سے سلامتی، رحمت اور برکت کی دعا کریں گے اور اس کے نتیجے میں گھر اللہ کی رحمتوں کا مرکز بن جائے گا.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دفعہ کسی کے گھر جب جاؤ تو اجازت کرو، سلام کہو، اگر جواب نہ آئے تو پھر واپس چلے آؤ۔ میں ایک بڑا ایمان افروز واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنے چلا ہوں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے بلند آواز سے کہا السلام علیکم، کوئی جواب نہ آیا۔ آپ نے پھر کہا السلام علیکم، کوئی جواب نہ آیا۔ آپ نے پھر تیسری مرتبہ کہا السلام علیکم، کوئی جواب نہ آیا۔ آپ اپنی عادت مبارکہ کے مطابق واپس تشریف لے جانے لگے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے گھر سے باہر نکلے اور عرض کی آقا میں گھر میں موجود ہوں، آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا اے سعد، میں نے تو 3 مرتبہ اونچی آواز سے السلام علیکم کہا، تمہارے گھر سے کوئی جواب نہ آیا تو میں نے سمجھا گھر میں کوئی نہیں ہے تو میں واپس جا رہا تھا۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان افروز جواب سماعت فرمائیے۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول، یقین جانیے آپ کا 3 مرتبہ سلام میں نے بخوبی سنا تھا۔ جب آپ کہتے تھے السلام علیکم، اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو و برکات اور اس کی برکتیں ہوں، میرا دل چاہتا تھا آپ بار بار میرے اور میرے گھر والوں کے لیے یہ دعا کرتے ہی۔ اس لیے میں جان بوجھ کر خاموش رہا کہ کم از کم 3 دفعہ تو آپ ضرور میرے اور میرے گھر والوں کو سلام کہیں گے، یہ دعا ہم پر بھیجیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد حضرات محترم جو ادب سکھایا گیا ہے وہ تو بڑا ہی عجیب ہے۔ ذرا پڑھیے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ اگر آپ کسی کے گھر میں گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دروازہ بند ہے، اس پہ تالا پڑا ہوا ہے، گھر والے تو کہیں گئے ہوئے ہیں، تو تب بھی آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائیں۔ کیسا فطرت کے عین مطابق طریقہ ہے، انسانی جذبات کی عکاسی ہو رہی ہے۔ آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ اپنے بیوی بچوں سمیت اپنے گھر کو تالا لگا کے کسی عزیز رشتہ دار کے ہاں کسی دوسرے شہر میں گئے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتا چلے کہ آپ کے پیچھے آپ کا کوئی رشتہ دار، کوئی ہمسایہ، کوئی عزیز دیوار پھلانگ کر یا تالا کھول کر گھر میں داخل ہو گیا ہے، تو کیا آپ اس بات کو اچھا محسوس کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کے خالی گھر میں، بند گھر کے اندر بھی کسی طرح گھس جائے اور صاحب خانہ کو یہ بات ناگوار نہ بنے۔ فرمایا اس طرح تم نے ایک دوسرے کے آداب کا اور ایک دوسرے کے گھروں کی پرائیویسی کا خیال رکھا۔ ساتھ ہی ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی، اگر کہا جائے نا کہ بھائی آپ اس وقت واپس چلے جائیں، پھر کسی وقت آ جائیں، تو فرمایا خاموشی سے واپس چلے جاؤ، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے گھر میں کسی اہم مسئلے میں الجھا ہوتا ہے، اس کے پاس کسی سے ملنے کا وقت نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان اپنے گھر میں ایسی حالت میں آرام کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے لیے باہر آنا ممکن نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا دل نہیں چاہتا کسی سے ملوں۔ ایسی حالت میں سکھایا گیا کہ صاحب خانہ کو صاف کہہ دینا چاہیے کہ آپ اس وقت تشریف لے جائیں، پھر کسی وقت آپ ملاقات کے لیے آئیں تو میں آپ سے ضرور ملوں گا، اور جو ملنے کے لیے آیا ہے اسے بھی چاہیے کہ بغیر برا مانے واپس چلا جائے۔ ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے جس کے نتیجے میں ہمارے تعلقات میں خرابی آتی ہے۔
میں شاید پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ دروازے پر دستک ہوئی ہے اور گھر والا گھر میں موجود ہے اور جھوٹ بولتا ہے، فوراً اپنے بچے سے کہہ دیتا ہے کہ بھائی جو باہر کھڑے ہیں صاحب ان سے کہو میں گھر پہ نہیں۔ اب چھوٹا سا معصوم بچہ، اسے کیا پتا، وہ جا کے باہر کھڑے ملاقاتی سے کہتا ہے جناب ابو کہتے ہیں میں گھر پہ نہیں۔ بچے کی بھی غلط تربیت کی گئی، اسے جھوٹ سکھایا گیا، اور جو باہر مسلمان بھائی کھڑا اس سے بھی جھوٹ بولا گیا، اور اسے یہ پتا بھی چل گیا کہ مجھ سے دغا کیا جا رہا ہے۔ نتیجے کے طور پر مسلمانوں کا جو بھائی چارہ ہے اس پہ ذات پڑتی ہے، آپس کے تعلقات مجروح ہوتے ہیں۔ والدین جب تک بچوں کے لیے رول ماڈل نہ بنے تب تک بچوں کی تربیت صحیح معنوں میں نہیں ہو سکتی۔ اگر والدین بچوں کے سامنے خود جھوٹ بولیں گے اور انہیں جھوٹ بولنے کی ترغیب دیں گے تو بچے کس طرح سچائی کے راستے پر گامزن ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد کچھ ایسے گھروں کا اور کچھ ایسی جگہوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کے اندر جاتے ہوئے کسی قسم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ۔ البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر۔ یعنی بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے عام آمد و رفت کے مقامات ہوتے ہیں، ان میں آنے اور جانے کے لیے کسی اجازت کی رسمی طور پر بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مثلاً مارکیٹیں ہیں، منڈیاں ہیں، شاپنگ سینٹرز ہیں، ہوٹل ہیں، سرائے ہیں، اسی طرح کی دوسری پبلک پلیسز ہیں کہ وہاں پر جاتے ہوئے کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسی جگہوں میں تم بغیر اجازت کے داخل ہو جاؤ، بے تکلف چلے جاؤ تو اس میں تم پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ان آیات کے بعد وہ آیات شروع ہو رہی ہیں جو قرآن کریم میں پردے اور حجاب کی معروف آیات ہیں، اور ان سے پہلے میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا۔ اللہ نے پردے اور حجاب کے احکامات میں پہلے مردوں کو مخاطب کیا ہے، پھر عورتوں کو مخاطب کیا ہے۔ آپ کہیں گے جی مردوں کا پردے سے کیا تعلق ہے؟ میں پوری ذمہ داری سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جتنی بے پردگی اور بے حجابی ہے اس کا سبب عورت کم ہے اور مرد زیادہ ہے۔ کیا یہ مرد نہیں ہے جس نے عورت کو شمع خانہ سے زینت محفل بنا دیا ہے؟ کیا یہ مرد نہیں ہے جس نے عورت کو اپنی ہوس کا کھلونا بنا لیا ہے؟ کیا یہ مرد نہیں ہے جس نے عورت کو اپنی تجارت کے فروغ کا ذریعہ بنا لیا ہے؟ کیا یہ مرد نہیں ہے جس نے عورت کو اوریا اور نیم اوریا کر کے اپنے کاروبار کی بڑھوتری کا وسیلہ بنا لیا ہے؟ کیا یہ مرد نہیں ہے جس نے عورت کو نیم برہنہ کر کے شہر کے ہر چوک اور چوراہے میں کھڑا کر دیا ہے؟ کیا یہ مرد نہیں ہے کہ جس نے عورت کو گھر کی چار دیواری کے حرم سے اٹھا کر صابن کی ٹکی اور سرف کے ڈبے پر بٹھا دیا ہے؟ کیا یہ مرد نہیں ہے کہ جس نے عورت کو دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سامنے عریا ہو کے رقص کرنے پر مجبور کر دیا ہے؟ کیا یہ مرد نہیں ہے کہ جس نے عورت کی نسوانیت کو مٹی میں ملا کے رکھ دیا؟
آپ یورپ اور امریکہ کے بے حجاب اور بے حیا اخلاق باختہ معاشروں کے اندر جائیں، وہاں عورت آپ کو سستی تڑپتی نظر آئے گی اور اسلام کے خاندانی نظام پر للچاتی ہوئی نظریں ڈالتی نظر آئے گی، اور آپ کو یہ کہتی ہوئی سنائی دے گی کوئی تو ایسا ملے کہ جو ہماری عزت اور حرمت کا پاسبان بنے اور ہمیں مرد کی اس ہوسناکی سے بچانے کا کوئی اہتمام کرے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے، اس وجہ سے پردے میں پہلے مردوں کو مخاطب کیا گیا کہ عورتوں کے پردے کے ذمہ دار یہی مرد ہیں۔ ایک بہن سے پردہ کروانا کس کی ذمہ داری ہے؟ بھائی کی ہے۔ ایک بیوی سے پردہ کروانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کے شوہر کی ہے۔ ایک بیٹی سے پردہ کروانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کے باپ کی ہے۔ میں یہ بڑے احترام سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک مسلمان عورت اپنے گھر سے بن سنور کر بغیر پردے کے بے حیائی کا اشتہار بن کر نکلتی ہے، کیا اس کے گھر میں جو باپ، بھائی اور بیٹے کی صورت میں مرد موجود ہیں ان کی غیرت کہاں ہے؟ میری بات تلخ ہے لیکن حضرات محترم میں بالکل حقیقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اکبر الہ آبادی اردو کے بڑے معروف شاعر گزرے ہیں، انہیں بڑی پیاری بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کل جو بے پردہ آئیں چند نظر بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ یعنی کل چند بے پردہ مسلمان خواتین کو میں نے دیکھا تو ان سے پوچھا اے بیبیوں تمہارے سروں سے دوپٹے کہاں چلے گئے، تمہارا پردہ کہاں چلا گیا؟ کہنے لگی ہمارا آنچل، ہماری چادر ہمارے سروں سے اتر کر ہمارے مردوں کی عقل پہ پڑ گئی ہے، انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کی بہن، بیٹی اور بیوی اور ماں ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی خواتین سے پردہ کروائیں۔ نواب صدیق حسن خان یہ بر صغیر کا بڑا معتبر علمی نام ہے۔ ان کی اہلیہ ریاست بھوپال کی ملکہ تھی، پردہ نہیں کرتی تھی، اور نواب صاحب بہت بڑے عالم، محدث اور مفسر تھے۔ ایک دن ایک شخص نے ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے تھے تو راستے میں ان سے کہا کہ محترم میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، حدیث پاک میں دیوس کا لفظ آتا ہے، آپ مجھے ذرا بتلائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ان کے ذہن میں ایک سوچ آئی، بار بار اپنی بیوی سے پردہ کرنے کو کہتے تھے، وہ نہیں کرتی تھی، ایک تدبیر آ گئی اس حوالے سے۔ کہنے لگے کہ جب میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آؤں تم اس جگہ پہ کھڑے ہو جانا اور مجھ سے یہی بات پوچھنا، میں تمہیں بتلاؤں گا۔ عصر کی نماز کے وقت انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ کسی جگہ جانا تھا، خوب سوچ سمجھ کر یہ ساری پلاننگ کی۔ بکی میں نواب صدیق حسن خان صاحب اور ان کی بیوی ملکہ وہ آ رہے تھے، اسی جگہ پر وہ شخص کھڑا تھا، اس نے روک لیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ نے وعدہ کیا تھا کہ عصر کی نماز کے وقت آپ ادھر سے گزریں گے تو آپ مجھے یہ مسئلہ بتلا دیں گے، آپ بتلا دیجیے۔ انہوں نے تال مٹول سے کام لیا، اوپر سے چھوڑو یار کو کسی وقت پوچھ لے۔ ان کی اہلیہ کہنے لگی بتلا دیجیے اس کو۔ اب اس نے روک ہی لیا اور آپ نے وعدہ بھی کیا تھا تو سمجھا دیجیے اس کو مسئلہ۔ کہنے لگے بھائی سنو، تم نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ حدیث پاک میں دیوس کا لفظ آتا تھا تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہنے لگے دیوس اس شخص کو کہا جاتا ہے
جس کی بیوی اس کی موجودگی میں بھی غیر محرم مردوں سے پردہ نہیں کرتی. اور حدیث میں دیوس کا مطلب ہے الذی یقر الخبث فی اہلہ، وہ شخص جو اپنے اہل و عیال میں بدکاری دیکھتا ہے اور پھر روکنے کی کوشش نہیں کرتا. حضرات، اس جواب کے سننے کے بعد ان کی بیوی نے ساری زندگی مکمل پردہ کیا اور اپنے ریاست کے سارے وسائل کتاب و سنت کی اشاعت کے لیے وقف کر دیے. جہاں تک میں نے پڑھا ہے کسی عورت کے مال و دولت سے اتنا فائدہ دین اسلام کو بر صغیر میں کبھی نہیں پہنچا جتنا فائدہ نواب صدیق حسن خان کی بیوی کے مال و دولت سے پہنچا. پھر اس کے بعد ان کی ساری زندگی شریف پردے میں گزری. آج یہ ایک لائف سٹائل بن چکا ہے اور غیروں کی اندھی تقلید میں آج کا مسلمان اپنی سنہری تہذیب کو بھول گیا ہے، مکی اور مدنی تمدن کو بھول گیا ہے. بڑے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو روشن خیال کہلواتے ہیں، ابھی روشن خیالی کی بھی کلی کھلے گی. بڑے اپنے آپ کو ماڈرن اور لبرل کہلواتے ہیں اور خود اپنی بے پردہ بیویوں کا تعارف اپنے دوستوں سے کرواتے ہیں کہ بھئی ان سے ملیے، یہ میری بیوی ہے. عزیزو، یہ میری باتیں نہیں ہیں، میں تو قرآن کریم کے الفاظ کی تشریح آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور ابھی یہ الفاظ بھی آپ پڑھ لیں گے. اللہ فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. اے نبی، مومن مردوں سے کہو اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. یہ مردوں کا پردہ ہے. اے نبی، تمام مومنوں سے کہو. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمارے نبی کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی آئے گا؟ تو یہ جو اللہ فرما رہے ہیں مومنوں سے کہو، یہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مومنوں سے کہا جا رہا ہے یا ساری دنیا کے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے؟ بالکل سیدھی سی بات ہے. اے نبی، ساری کائنات کے سارے مسلمانوں سے کہو اپنی نظروں کو بچا کر رکھیں. یہاں ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے جھکا کر رکھیں، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ ایک مسلمان ہر وقت اپنی گردن کو گرا کے اور نظروں کو جھکا کے چلے اور کسی چیز کو بھی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. اس کا مفہوم صرف یہ ہے کہ اگر اچانک کسی مسلمان کی نگاہ کسی غیر محرم عورت پر پڑے، کسی فحش منظر پر پڑے، کسی گندی تصویر پر پڑے، تو اپنی نظروں کو جھکا لے یا کسی دوسری طرف پھیر لے. یہ ہے نگاہوں کو بچانے کا مطلب. اللہ فرما رہے ہیں مومنو، اپنی نظروں کو آوارگی کا عادی نہ بناؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، کسی غیر محرم اجنبی عورت پر پہلی نگاہ جو اچانک پڑ جائے وہ تو معاف ہے، اللہ اس پہ پکڑ نہیں کرے گا. پھر جان بوجھ کر اگر دوسری نگاہ ڈالی گئی تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا. اور ذرا غور کیجئے، آیت کے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ ان اللہ خبیر بما یصنعون. جو کچھ اے لوگوں تم کرتے ہو نا میں اچھی طرح جانتا ہوں. یعنی تم یہ نہ سمجھنا کہ تم نے دوسروں سے نظریں بچا کر اللہ کی بغاوت کی اور تم نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر اپنی نظریں ڈالی، کنکھیوں سے دیکھتے رہے اور کسی کو پتہ نہ چلا. اللہ فرماتے ہیں تمہارے ساتھ چلنے پھرنے والوں کو تو پتہ نہیں چلا، تم نے راستے پر چلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا. فرمایا میں پوری طرح باخبر ہوں تم نے کیا دیکھا، مجھ سے بچ کے کہاں جاؤ گا. قرآن کریم کی ایک بڑی عجیب آیت مبارکہ ہے، بڑی عجیب آیت. فرمایا یعلم خائنۃ الاعین. اللہ رب العزت کا اعلان
میں آنکھوں کی خیانتیں بھی جانتا ہوں. سمجھ رہے بات کو؟ یعلم خائنۃ الاعین، میں آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں. آنکھوں کی کیا خیانت ہے؟ ہم نے تو یہ پڑھا اور سمجھا ہے نا کہ کسی کے پاس اپنا مال رکھوا دے، اگر وہ ہڑپ کر جائے تو اس نے امانت کی خیانت کی ہے. آنکھوں کی خیانت کیا ہے؟ انسان اپنے جسم کے جس بھی حصے سے اللہ کی بغاوت کا کوئی کام کرتا ہے وہ اپنے جسم کے اس عضو سے امانت میں خیانت کرتا ہے، کیونکہ سارے جسمانی اعضاء اللہ نے ہمیں بطور امانت دیے ہیں، اور پھر اس نے ایک دن یہ کھڑا کر کے اپنی بارگاہ میں پوچھنا ہے میری دی ہوئی نعمتوں کا اور ان اعضاء و جوارح کا استعمال کس طرح کرتا ہے. اللہ نے پوچھا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا اس دن تو تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں بات پوچھو. میرے عزیزو، قرآن کریم کی بلاغت پہ غور کیجئے. پہلے کہا نظروں کی حفاظت کرو، پھر کہا شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اس لیے کہ جو برائی کا پہلا گیٹ ہے نا وہ نظر ہوتی ہے. جب نظر گندی ہوتی ہے تب کردار پہ گند پڑتا ہے. اور یاد رکھنا جس کی آنکھ میلی ہے اس کا کردار کبھی اجلا نہیں ہو سکتا. جس کی نگاہوں میں عفت نہیں ہے اس کے کردار میں کبھی تاکید نہیں ہو سکتی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نظر بہکے گی تو جذبات بہکیں گے، جذبات بہکیں گے تو انسان خدا کی بغاوت کے اندھے راستے پر چلے گا. اس لیے قرآن کریم نے برائی کے پہلے دروازے کو بند کرتے ہوئے کہا مومنو اپنی نظروں کی حفاظت کرنا اور ان کو بچاتے رہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوجوانوں خاص طور پر تم سننا، فرمایا جس مسلمان کی نگاہ کسی اجنبی عورت کے حسن پہ پڑ جائے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی نظروں کو جھکا لے تو اللہ اس کی عبادت میں لذت پیدا کرتا ہے. اسے مزہ آتا ہے نماز پڑھنے میں، اسے لطف آتا ہے رب کو یاد کرنے میں. ذرا اس نوجوان کو دیکھو نا کہ بند کمرے میں تالے لگے ہوئے دروازوں کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ملک کی سب سے امیر عورت، حکمران کی بیوی، بڑے کر و فر والی اسے دعوت گناہ دیتی ہے اور وہ اس کی طرف نگاہ غلط ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتا، کہتا معاذ اللہ میں تو اللہ کو گناہ چاہتا ہوں، میں نہیں تیری دعوت کو قبول کروں، دیکھوں گا بھی نہیں. اور دوڑ لگا دی جناب یوسف علیہ السلام. اور جب کوئی اللہ سے ڈر کے رب کی بغاوت سے بچنے کا ارادہ کر لے اللہ اس کے لیے راستے آسان کرتا ہے. یوسف علیہ السلام دوڑتے گلے چلے گئے اور تالے کھلتے چلے گئے. ہم تو مائل کا کرم ہیں، کوئی سائل بھی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ ربے منزل ہی نہیں. آج بدقسمتی ہے، المیہ ہے، بہت بڑا اخلاقی تنزل ہے. میرے ملک کے ذرائع ابلاغ کے ذریعے بے حیائی، بے پردگی، بے حجابی اور یعنی فحاشی کی اس طرح منظم مہم چلائی جا رہی ہے. اس قوم کے نوجوانوں کو ہی نہیں بلکہ بوڑھوں کو بھی نظروں کی آوارگی کا عادی بنا دیا گیا ہے. آج سفید بالوں والے بوڑھے بھی قوم کی بہو بیٹیوں پر گندی نگاہیں ڈالتے دکھائی دیتے ہیں جو ان کی بیٹیوں سے بھی زیادہ چھوٹی تھی. یورپ کی ایک نوجوان لڑکی پاکستان کے دورے پر آئی، چند روز یہاں ٹہری، واپسی پر ایئرپورٹ پر اس کا صحافی نے انٹرویو لیا. کہنے لگے ملک کیسا لگا، کہنے لگی بڑا اچھا لگا. کہنے لگی پوچھا لوگ کیسے لگے، کہنے لگی لوگ بھی اچھے ہیں لیکن ایک بات یہاں مجھے بڑی عجیب لگی ہے. یہ اخبارات میں اس کی بات چھپی تھی. اس نے کہا میں جدھر سے بھی گزرتی تھی لوگ مجھے عجیب نظروں سے گزرتے تھے اور مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے، وہ تاریخ کا ایک ورق تھا جب مجاہدین اسلام نے ایک شہر کو فتح کیا اور اس شہر کے حکمران نے عریان خوبصورت جوان لڑکیوں کو راستوں کے دونوں طرف کھڑا کر دیا. اور جب وہ لشکر بادشاہ کے محل میں پہنچا
تو کہا تمہیں راستے میں کچھ نہیں دکھائی دیا؟ کہنے لگے ہمیں نہیں دکھائی دیا۔ اس طرح کی کردار کی عفت کوئی کہاں سے لائے؟ دلوں سے خوف خدائے پاک نکل گیا، آنکھوں سے شرم سرور کون و مکان گئی۔ تو بھائیو، کس گھر کے اندر بیٹی نہیں ہے؟ میں اپنے معاشرے کے اخلاقی دیوالیہ پن کا کیا رونا روں جہاں 3-4 سال کی بچیوں کو جنسی ہوس کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کیا ہم اخلاقی طور پر مردہ نہیں ہو چکے؟ ہمارے پاس اپنی اخلاقی زندگی کا کیا جواز باقی رہ گیا ہے؟ 3-4-5 سال کی معصوم بیٹی کسی درندے کی ہوس کا نشانہ بنے، کیا پورے معاشرے کے چہرے پر تھپڑ نہیں ہے؟ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں ہوش نہیں آتا ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے مسلمان عورتوں سے خطاب کیا، اور میری بہنوں اور ماؤں، میں آگے جو کچھ کہنے جا رہا ہوں یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ خدا را سنو اور عمل کا ارادہ کرو، عزم مصمم کرو ان آیات پہ عمل کرنے کا۔ ضد کرتی ہو شوہر سے کرو، بھائیوں سے ضد کرتی ہو کر لو، خاندان کے بڑوں سے ضد کر کے باتیں منواتی ہو منواؤ، رب سے ضد نہ کرنا، وہ توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ رب کو نہ للکارنا، اس کے احکامات سن کے ضد نہ کرنا، اس کی ہدایات سن کے پسے پشت نہ ڈالنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی مومن عورتوں سے کہو، ذرا غور کرو کون کہلوا رہا ہے، کون کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کون کہہ رہا ہے، کون کہلوا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نبی سے کہلوا رہا ہے۔ اس سے آگے کوئی ہستیاں ہیں جن سے بات کہلوائی جائے تو ہمیں یقین آ جائے کہ یہ بات ٹھیک ہے؟ فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ حکم پہلے مردوں کو بھی دیا گیا، بیان ہی وہی حکم عورتوں کو دیا گیا، لیکن عورتوں کے لیے پھر خصوصی احکامات۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار نہ دکھائیں، اپنی زیب و زینت کو نہ دکھائیں۔ بعض میرے بھائی کہتے ہیں جناب پردے کے اندر چہرہ شامل نہیں ہے۔ یہ آپ کے ٹی وی چینلز پر بڑے بڑے دانشور ماشاءاللہ آ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پردہ جو ہے اس میں چہرہ شامل نہیں ہے۔ کمال کی بات ہے، پردے میں چہرہ شامل نہیں ہے تو پردہ ہے کس چیز کا؟ ذرا قرآن کے الفاظ تو پڑھیے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے عورتوں اپنی زیب و زینت نہ دکھاؤ۔ تو زیب و زینت کس کی جاتی ہے؟ آپ کو نہیں پتا، آپ جواب نہیں دے رہے۔ چہرے کی، یہ ساری آپ کے بازار میں جو کاسمیٹکس کی دکانیں بھری پڑی ہیں، یہ جو میک اپ کا سامان جو ہے یہ لدا پڑا دکانوں پر۔ میک اپ بناؤ سنگار زیب و زینت چہرے کی ہی تو کی جاتی ہے، چہرہ ہی تو جسم میں محل زینت ہے، چہرے سے ہی تو انسان کی شخصیت اور اس کے سراپے کا پتہ چلتا ہے۔ تو اگر پردہ چہرہ جو ہے وہ پردے سے باہر ہے، تو بدبختوں امت کو گمراہ کرنے والے دانشوروں، پردہ کس چیز کا ہے؟ کون سی زیب و زینت جو ہے وہ دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ آگے فرمایا اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس زیب و زینت کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ اس کے دو مفہوم ہیں، ایک تو یہ کہ اگر عورت اپنے پردے میں گھر سے نکلی ہے، ہوا کا کوئی جھونکا آیا، اس کی چادر کا پلو اڑا اور اس کے جسم کا کوئی حصہ ظاہر ہو گیا تو اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ معاف ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت جس چادر سے، جس برقعے سے اپنے آپ کو ڈھانپ کر پردہ کر کے گھر سے نکلی ہے، اب اس کو تو چھپانا ممکن نہیں ہے نا، تو
عورت کے جسم پر ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بھی ایک طرح کی کشش پائی جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ زیب و زینت اگر ظاہر ہو جائے تو میں پکڑ نہیں کروں گا. اسی لیے علماء نے لکھا اور بہت صحیح لکھا کہ عورت جس چادر یا برقعے سے اپنے آپ کو ڈھانپ کے پردہ کر کے گھر سے باہر نکلے وہ سادہ ہونی چاہیے, وہ اتنی زرد برق نہ ہو اور اس کے اندر اتنی چمک دمک اور کشش نہ ہو کہ لوگ اس کی طرف نگاہیں اٹھا اٹھا کے دیکھیں. سادہ چادر اور برقعے سے پردہ کرنا چاہیے. اس کے بعد فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہے, اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہے. اور آج جناب دوپٹہ پہلے سر سے سرکا, پھر گلے میں آیا, پھر رسی بنا کے اس کو ڈال لیا گلے میں, اور اب وہ رسی بھی غائب ہو گئی. وہ بل دے کے جو دوپٹہ گلے میں ڈالا تھا وہ بھی نظر نہیں آتا. قرآن کے احکام کی صریح خلاف ورزی ہو رہی ہے. مزید ہدایات دی وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں. پھر وہ رشتے بتلائے جن کے سامنے مسلمان عورت اپنی زیب و زینت کو, اپنی بناؤ سنگار کو ظاہر کر سکتی ہے. بعض لوگ سطر اور حجاب کے احکامات کو گڑبڑ کر دیتے ہیں. حضرات, صدر جسم کے اس حصے کو کہتے ہیں جس کا چھپانا ہر حال میں لازم ہے. مرد کا سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک جسم کا جو حصہ ہے ایک مسلمان مرد کسی دوسرے مرد کے سامنے بھی کھول نہیں سکتا. یہ جو شارٹ نکرے پہن کے پھرتے ہیں نا نوجوان اپنی ماؤں بہنوں کے اندر, انہیں شرم کرنی چاہیے. اپنے ہی گھر کے اندر اس طرح کرتے ہیں. ناف سے گھٹنوں تک جسم کا یہ حصہ ایک مسلمان مرد کسی مرد کے سامنے بھی نہیں کھول سکتا سوائے اپنی بیوی. اور عورت کا تو پورا جسم ستر ہے سوائے چہرے, ہاتھوں اور پاؤں کے, کہ یہ ایک مسلمان عورت اپنے محرم رشتوں کے سامنے اپنے چہرہ اور ہاتھ کھول کے آ سکتی ہے. اب اللہ فرما رہے ہیں وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں الا لبعولتہن, مگر ان لوگوں کے سامنے اپنے شوہر او آبائہن, اپنے باپ, او آبائی بعولتہن, اپنے شوہروں کے باپ یعنی سسر, او ابنائہن, اپنے بیٹے, او ابنائی بعولتہن, اپنے شوہروں کے بیٹے. کسی عورت کے شوہر یہ ایک سے زیادہ بیویاں بھی ہو سکتی ہیں, دوسری بیویوں سے جو بیٹے ہیں ان کی بات ہو رہی. او اخوانہن, اپنے بھائی, او بنی اخوانہن, اپنے بھائیوں کے بیٹے, یعنی جن کو ہم اپنی زبان میں بھائیوں کے بیٹوں کو بھتیجے کہتے ہیں. او بنی اخواتہن, اپنی بہنوں کے بیٹے یعنی بانجے. او نسائہن, اپنے میل جول کی عورتیں. اب یہاں پہ میں روکنا چاہتا ہوں, یہ نہیں کہا او نساء, کہا او نسائہن, اپنی عورتوں کے سامنے. ایک مسلمان عورت اپنے جیسے شریف گھرانوں کی عورتوں سے تو پردہ نہیں کرے گی, لیکن قرآن کہتا ہے جن کا کردار اجنبی ہے اور مشکوک ہے, جن کا کردار ٹھیک نہیں ہے, ایک مسلمان عورت ان عورتوں سے بھی پردہ کرے گی, بہتر ہے پردہ کرے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک گندے کردار کی عورت ہے, وہ کسی شریف گھرانے کی مسلمان عورت سے ملتی ہے, اس کو دیکھتی ہے, اور پھر اپنے جیسے گندے کردار کے مردوں کے اندر جا کے کہتی ہے فلاں گھر کی لڑکی جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہے, فلاں گھر کی عورت جو ہے وہ بڑی حسن و جمال کی پیکر ہے, اس کے متعلق غلط باتیں کر سکتی ہے اور معاشرے میں معزز مسلمان گھرانوں کے وقار کو مجروح کر سکتی ہے. اس لیے کہا گیا کہ اپنے جیسی عورتوں سے اگر مسلمان عورت پردہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں, لیکن اجنبی مشکوک اور گندے کردار کی عورتوں سے ایک مسلمان عورت کو بھی پردہ کرنا ہوگا. علامہ اقبال رحمہ اللہ کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا. گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھاتے تھے تو چند نوجوان جنہوں نے وہ بالکل داڑھی وغیرہ مڈوائی ہوئی تھی اور بڑا تھوڑا سا میک اپ سا کیا ہوا تھا جیسے آج کل کرواتے ہیں نوجوان لڑکے,
کہنے لگے جناب ہم نے سنا ہے آپ بھی عورتوں کے پردے کے حق میں، آپ تو اتنے پڑھے لکھے ہیں اور یورپ سے آپ ڈگری لے کے آئے ہیں، کیا آپ بھی یہ مولویوں کی باتوں کو مانتے ہیں؟ آپ بھی عورتوں کے پردے کے حق میں؟ کہنے لگے اللہ کے بندو میں تو تم جیسے مردوں کے پردے کے حق میں بھی ہوں۔ پھر انہیں پتا چلا کہ علامہ صاحب سے بڑے واقع شریعت کے مزاج کو سمجھنے والے انسان، اور انہی کا تو ایک شعر ہے، فارسی کا شعر ہے، مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اے مسلمان بیٹی، تو اپنے آپ کو اپنے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرح پردے میں رکھ تاکہ تیری گود کے اندر کوئی حسین پل سکے۔ یہ ان کے شعر کا ترجمہ تھا۔ او ما ملکت ایمانہن، اپنے لونڈی اور غلاموں کے سامنے۔ آج کل لونڈی اور غلاموں کا کوئی رواج نہیں ہے، یہ ختم ہو چکی ہے بات دنیا سے۔ تاہم جب کبھی کوئی ایسے حالات بنے لونڈی اور غلام شریعت کے اصولوں کے مطابق یہ سلسلہ چلا تھا، پھر یہ حکم لاگو ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ جو خانسامے اور ڈرائیور اور گھروں کے نوجوان نوکر، ان سے اگر کوئی اس سے استدلال کر کے کہے کہ مسلمان عورت پردہ نہیں کرے گی، بالکل غلط بات ہے۔ لونڈی اور غلام مخصوص اصطلاح جو اس وقت آئی التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، اور وہ زیر دست مرد جو اور کسی قسم کی غرض نہ رکھتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، بوڑھے ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں، گھروں میں پڑے ہوتے ہیں، عورتوں سے کوئی رغبت نہیں ہوتی ہے، تو ان کے متعلق کہا گیا کہ ان کے سامنے مسلمان عورت اپنی زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہے۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوں، چھوٹے بچے ہوں۔ ہمارے معاشرے میں 10-12 سال کے بچے، ان سے بڑے بچوں کی صنفی جذبات بیدار ہو چکے ہوتے ہیں، ان سے مسلمان عورتوں کو پردہ کرنا ہوگا۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ حضرات توجہ فرمائیے، میری ماں بہنوں غور کرو، اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان عورت گھر سے باہر نکلے، اپنے پاؤں زور سے زمین پہ مار کے نہ چلے کہ اس نے اپنے پاؤں میں کوئی زیور پہنا ہے تو اس کی آواز کسی غیر مرد کے کانوں میں پڑ جائے اور وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرات، مجھے انصاف کے ساتھ جواب دیجیے گا، یہ جو لوگ کہتے ہیں رقص اور موسیقی جائز ہے اور عورتوں کا ڈانس جو ہے یہ جناب کلچر ہے اور یہ فن ہے اور ثقافت ہے اور اس میں اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی، جو دین عورت کے زیور کی آواز بھی غیر مرد کے کانوں میں جانا گوارا نہیں کرتا، کیا وہ عورتوں کو نیم ریا ہو کے ناچنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ کیسا انصاف کا خون کیا جا رہا ہے؟ خرد کا نام جنون رکھ دیا، جنون کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، آپ جس طرح مرضی شریعت کے احکام کو بگاڑتے چلے جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ یعنی اللہ نے فرمایا ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے اے مسلمان مردوں اور عورتوں، پردے اور حجاب کی جو خلاف ورزی ہوئی میں معاف کرتا ہوں، لیکن اب تم نے توجہ کرنی ہے، اب توبہ کر لو۔ تو میں بھی اللہ کے حکم کے تحت یہ عرض کرتا ہوں میری بہنوں، اب تک کوئی بے پردگی کا پہلو تم میں موجود ہے تو خدا کا واسطہ ہے توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا، وہ معاف کرنے والا۔ لیکن یہ آیتیں سن کر پھر پٹائی نہ دکھانا، پھر اللہ کے مقابلے پر نہ آنا، ورنہ بڑا نقصان ہوگا۔ اس کے بعد حضرات ایک آیت سورہ احزاب کی ہے، وقت تو ختم ہو چکا ہے لیکن اختصار کے ساتھ چند سیکنڈوں میں ہم بات کو پورا کرتے ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ،
اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سج دج نہ دکھاتی پھرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ خطاب تو میری اور آپ کی روحانی ماؤں ازواج مطہرات سے ہے، لیکن قرآن کریم کی کوئی ہدایت اور کوئی حکم کسی کے لیے خاص نہیں ہے، سب کے لیے۔ اللہ اپنے نبی کی بیویوں کی وساطت سے تمام مسلمان عورتوں سے کہہ رہے ہیں اپنے گھروں میں ٹک کے رہو، یعنی تمہارا دائرہ کار اصل میں گھر ہے، وہاں رہو۔ ہاں اگر ضرورت کے مطابق مجبوراً باہر نکلنا پڑے تو پردے میں نکلو، اسلام تمہارے فطری تقاضوں کو دباتا نہیں ہے کہ یہ دین فطرت ہے، یہ نیچرل دین ہے۔ اور کیا فرمایا؟ سابق دور جاہلیت کی سج دج نہ دکھاتی تھی۔ سابق دور جاہلیت یہ کون سا دور ہے جی؟ ذرا اونچا بولے نا۔ اسلام سے پہلے کا اللہ کہتے ہیں جس طرح اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں عورتیں سج دھج کر بے پردہ ہو کر باہر نکلتی تھی، اس طرح نہ نکلو۔ تو کیا پتہ نہیں چل رہا کہ بے پردگی اور بے حجابی اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے کا گناہ ہے اور برائی ہے، اسلام نے اس کو روکا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ مولوی دقیانوس ہیں جو عورتوں سے پردہ کرواتے ہیں، پرانے خیالات کے مالک ہیں۔ قرآن بتا رہا ہے پردہ کرنے اور کروانے والے پرانے خیالات کے مالک نہیں ہیں، پرانے خیالات کے مالک وہ ہیں جو ابھی تک جاہلیت کی اس برائی کو اختیار